عبد المطلب کی شادیاں ہیں تو مختلف بیویوں سے مختلف اولاد، 10 بیٹے 6 بیٹیاں. ان نے جب شادی کی نا اس رات دعا مانگی خانہ کعبہ کے پاس آ کر. حضور کے دادا جان نے سنو دعا کیا ہے، میرے مولا اگر تو مجھے 10 بچے دے نا میں سب سے بڑی قربانی تیرے نام پہ کروں گا. لاہور کے غیوروں سب سے بڑی قربانی پتہ ہے کیا ہوتی تھی؟ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے اللہ کے لیے ذبح کر دو. یہ اس زمانے کی قربانی ہوتی تھی. اسلام نے تو اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ بدلہ کیسے، یہی میں سنانے لگا ہوں کہ سب سے بڑی قربانی دوں گا یہی کہ ایک بیٹا ذبح کروں گا. رب نے 10 بیٹے دیے، جو مانگا وہی دیے. 6 بیٹیاں ملیں اور جب 10 بیٹے پورے ہو گئے، بیٹے بڑے ہوئے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، جوان ہوئے، 10 سال 11-12 سال حضرت عبداللہ آخری بیٹے، ان کی عمر اتنی تھی. ایک دن یوں بیٹھے تھے خانہ کعبہ میں اور اپنے 10 بیٹوں کو دیکھا وہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں. اچانک اپنی منت یاد آئی کہ او ہو آج تو میرا بیٹا اتنا چل پھر کے ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا لہٰذا وعدے کو پورا کروں. اب تو ایک کو ذبح کرنا ہے، کیا کروں؟ ان نے قرآن اندازی کی. ایک اس میں تفصیل ہے میں شارٹ کر رہا ہوں. قرآن اندازی کی تو قرآن حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا، حضور پاک کے والد کے نام پہ. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا، آؤ بیٹا چلیں. اور حضرت عبداللہ بھی سر جھکا کے ابا کے ساتھ چل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں ہیں نا، یعنی حضرت عبداللہ کی بہنیں، وہ رونے لگی. انہوں نے کہا ابا ہمارے چھوٹے بھیا کو نہ لے جائیں، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کے نام پہ قرآن نکلا نا، ہم اسے نہیں لے جانے دیتی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ تھی اور ام حکیم بیضاء، لبنہ، عاتقہ، یہ مختلف نام ہے رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیوں کے. انہوں نے اپنے سینے سے چپکا لیا اپنے بھائی کو. ابو ہمیں نہیں جانے دے گی. بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، باپ کی تو وہ کہتے ہیں نا ماں کے دل کا پیارا بیٹا ہوتا ہے اور باپ کے دل کی پیاری بیٹی ہوتی ہے اور بہن کے دل کا پیارا بھائی ہوتا ہے، تو رشتے ہیں. تو انہیں سینے سے چپکایا تو حضرت عبد المطلب کو ایک دفعہ اپنے فیصلے پہ غور کرنے کا وقت ملا کہ کیا کرو. کیا ایک بار پھر قرآن کر لیں؟ دوسری بار قرآن کیا پھر حضرت عبداللہ کا نام، تیسری بار قرآن کیا پھر حضرت عبداللہ کا نام. اب تو بیٹیوں کے ہاتھوں سے پکڑا اور تھوڑا کھینچنے لگے حضرت عبد المطلب. اتنے میں ایک خاتون کا فتویٰ گردش کرتا ہوا ان تک پہنچا تھا کچھ دنوں پہلے. وہ خاتون تورات اور انجیل کی عالمہ تھی، اگرچہ مکہ کی نہیں تھی. اس کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر کسی جگہ بندہ اپنی منت پوری نہ کر سکے تو ایک طرف 10 اونٹ رکھے اور ایک طرف اپنی منت کرے تو 10 اونٹ ذبح کر دے، وہ منت پوری ہو جائے گی. تو حضور پاک کی پھوپھی نے یہی کہا اپنے والد کو، ابا جان اگر 10 مرتبہ اونٹ ایک طرف رکھیں اور ایک مرتبہ ہمارے بھائی کو رکھیں تو قرآن جس کے نام پہ نکلے پھر دیکھیں گے نا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہیں 10 اونٹ رکھے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا قرآن. سنو امام ابن سعد رحمہ اللہ طبقات میں لکھتے ہیں، سیرت ابن شام امام شام نے لکھا ہے، یہ مکمل سیرت کے واقعات ہیں. پھر بھی قرآن حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا. تو بیٹی کہنے لگی ابا جان ہمارے اونٹ بہت زیادہ ہیں، 10 اور بڑھا دیں، 20 کر دیں. پھر کرے قرآن 20 پہ اونٹ حضرت عبداللہ کے نام پہ قرآن، اونٹ 30 حضرت عبداللہ کے نام پہ. جب 10ویں مرتبہ قرآن اندازی ہوئی ادھر اونٹ 100 ہو چکے تھے تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا. بہنوں کے وارے نہیں آ رہے ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارا بھائی بچ گیا، ابا جی 100 اونٹ دے دیں، کیا پرابلم ہے؟ اس زمانے کا ایک اونٹ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک پورا اس زمانے کی اتنی ضرورت اونٹ پورا کرتا ہے جیسے آج کے زمانے کی ایک لینڈ کروزر پورا کرتی ہے. یہ اونٹ کو گدھا نہیں کہہ رہا، خچر نہیں کہہ رہا، گھوڑا نہیں کہہ رہا، اونٹ کہہ رہا ہوں جو ریت کا جہاز ہوتا ہے. ریت میں جو یہ وہ ہوتا ہے نا بھاگنے کا مقابلہ، سباقہ جسے کہتے ہیں عربی میں، یہ اس میں اونٹ کے علاوہ کوئی جانور چل نہیں سکتا. اور اونٹ کے بہت سے اور بھی فوائد ہیں. 5 دن بھوکا رہے گا. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کوہان کو کوئی تراش کے اوپر سے پانی نکال لیتے ہیں. اونٹ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ کبھی اونٹ ریلیشن شپ اپنی ماں اور بہن سے نہیں کرتا جو عام جانوروں میں معاملات ہوتے ہیں. اونٹ میں بڑی صفات ہے. تو اگر میں اس اونٹ کی صفات پہ آپ کو بات کروں تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے. 100 اونٹ اس زمانے کی 100 لینڈ کروزر کسی کو گفٹ دینا تھا. حضرت عبداللہ نے مانا، بیٹیوں کے نام پہ کہا جی بالکل صحیح ہے. 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، حضرت عبداللہ بچے. یہ واقعہ کب پتہ چلا، کیسے پتہ چلا؟ مورخین نے لکھا ہے حضور پاک علیہ السلام خود تشریف فرما تھے. ایک بوڑھا دیہات سے آیا اور اللہ کے رسول سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابن الذبیحین، اے وہ بندے جن کے 2 والد کو ذبح ہونے کا مقام ملا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ ایک ذبح تو ہم نے سنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن پر چھری رکھی، وہ خواب دیکھا، آپ کے ذہن میں ہے نا؟ اللہ نے اس کی جگہ دمبا دے دیا، وفادیناہ بذبح عظیم. ایک ذبح تو ہے، دوسرے کون ہے؟
تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے اس کا مسئلہ حل کیا. جب وہ بوڑھا تشریف لے گیا تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ معمہ حل فرما دے, دوسرا ذبیح کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پوری اپنے گھر کی یہ بات سنا دی.